لوگ بڑے سوال کر رہے ہیں کہ ٹویٹر پہ آج کل آپ بڑی ایکٹیو ہیں، ٹویٹر بھی آپ کو چلانا آتا ہے، آپ خود ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہیں، خود سب کچھ کر رہی ہیں، کیسے کر رہی ہیں؟ آپ کو ٹویٹر چلانا آتا ہے، سب کچھ آتا ہے؟ مجھے نا یہ میں بھی خان صاحب کی مرید ہی ہوں. اچھا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ کرش ہے نا، میں نے کہا یادر یہ کرش کیا ہوتا ہے؟ یہ تو کیا چیز ہے نا، کیونکہ یہ ہم تو اس ایج سے دور ہے نا، اور یہ چیزیں تو یہ پہلے کی چیزیں تو ہنستا ہے حیدر سے آگے سے. تو میں نے کہا حیدر اگر میں سوچوں خان صاحب کے لیے تو میں ان کو کبھی اپنا بھائی محسوس کرتی ہوں، کبھی اپنا باپ محسوس کرتی ہوں، کبھی اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی ہوں. میری علیم آپا سے یہ والی بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ لیڈرشپ نہیں ہے، وہ نمائندے ہیں ہمارے. میں حیدر کو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے اس کو باہر بھیج دو، یہ کرو. تو کہتا ہے کہ کیوں؟ خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ پاکستان میرا گھر ہے اور اپنا گھر چھوڑ کر کون جاتا ہے. اگر یہ لیڈرشپ احتجاج نہیں کرے گی تو سیکنڈ لیڈرشپ آ جائے گی. حیدر جیسے بہت سے جوان ہیں جو احتجاج کے لیے تیار ہیں. گنڈا پور صاحب کا تھا تو میں خود تھوڑی سی گرفتار ہوئی تھی، تو میرے دل میں تھا کہ شاید وہ نہ جاتے واپس، جو بھی صورتحال تھی تو ہم جنگ جیتی ہوئی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ ڈیالہ جیل کے باہر جائیں گے، وہاں پہ یہ ڈسپلے کریں گے. ہماری طرف سے عمران خان کو عید مبارک ہو. سب سے خان کے دیوانے آپ؟ بالکل جی، پکے دیوانے ہیں، پوری فیملی ہماری دیوانے ہیں. جو گولی میرے نام کی ہے، میرے بیٹے کے نام کی ہے، وہ کوئی اور نہیں کھا سکتا. ٹھیک ہے، جس اللہ نے زندگی دی ہے وہی موت دیتا ہے. مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر عید کے بعد کچھ نہ ہوا نا خان صاحب کو بھول جائیں. میری اس دن اس کی لڑائی ہوئی، میں نے کہا ایسی باتیں مت کرو، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہوگا. السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے. آج ہم موجود ہیں حیدر سعید کی بہادر والدہ کے ساتھ کہ حیدر کو جو ہے گرفتار کیا گیا، اور آج ان کی والدہ سے ملاقات بھی ہو گئی ہے اور پرچہ بھی سامنے آ گیا ہے کس پرچے میں ان کو نامزد کیا گیا تھا. تو حیدر کی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ گرفتار کیا گیا، 2 دن سے وہ گرفتار ہے، تو پی ٹی کی کون سی لیڈرشپ ابھی تک ان کے گھر پہنچی ہے، کون سی لیڈرشپ نہیں پہنچی، اور کس نے ان سے رابطہ کیا ہے کہ اگر آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے، کسی وکیل نے رابطہ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آنٹی یہ پیچھے دیکھیں، حیدر جو ہے عمران خان صاحب کے دیوانے ہیں، ان کے کمرے میں تصاویر نظر آ رہی ہیں، تو ان کے نظریے کے ساتھ ہے. اس کے بعد جو ہے پی ٹی کی لیڈرشپ نے کتنا ساتھ دیا ہے؟ حیدر 2 دن سے نہیں ہے، کسی نے رابطہ کیا، کوئی آیا آپ کے پاس؟ حیدر کا جو ان سے اختلاف ہی رہا ہے لیڈرشپ سے، اور وہ میں پہلے اس کو منع کرتی ہوں، مگر جب میں سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں ہاں حیدر حق بجانب ہے نا، جو ان پہ تنقید کرتا ہے. کیونکہ حیدر یہی تنقید کرتا ہے کہ آپ لوگ احتجاج نہیں کرتے ہو، خان صاحب کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے، رہائی کے لیے کچھ نہیں کر رہے. وہ اسی کام کے لیے ہر وقت متحرک رہتا ہے. آپ لوگ بھی دیکھتے ہو، آپ نے وہ بھی دیکھا جب وہ ان سے تاریخ مانگ رہا تھا کہ آپ تاریخ تو یہ کرو. تو لیڈرشپ نے شیخ وقاص صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے. عالیہ حمزہ نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، عالیہ حمزہ نے ہم سے بات کی ہے، اور علیم آپا نے ہم سے بات کی ہے. علیم آپا کے ساتھ تو میں ادھر بھی تھی نا، تھانے میں بھی تھی، رات گزاری ہے، میں گرفتار ہوئی تھی جب اکتوبر میں، تو انہوں نے بات کی ہے. باقی وکلاء سارے ہم سے رابطے میں، آئی ایل ایف کے سارے وکلاء، انہوں نے بار بار ہمیں فون کیا ہے. تو آج حیدر سے میری ملاقات بھی ہو گئی ہے عدالت میں. تو شکر الحمدللہ حیدر ٹھیک ہے، اپنے لیڈر کی طرح ڈٹ کر کھڑا ہے. وہ کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے، مگر وہ خان صاحب کا مرید ہے اور خان صاحب کے لیے وہ کام کرتا رہے گا. اس کو خان صاحب کے کام کرنے سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، کیونکہ خان صاحب کے ساتھ چلنے والے ہم لوگ ہیں. تو ہم کسی کے بھی خلاف نہیں ہیں، اداروں کے خلاف ہم نہیں ہیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جب تک یہ سارے ادارے مضبوط نہیں ہوں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا. جس طرح سے خان صاحب رول اینڈ لا کی بات کرتے ہیں، ہم بھی خان صاحب کی اسی نظریے کے ساتھ ہیں. آپ دیکھیں پاکستان کو ہر ملک میں نا 3 پلر ہوتے ہیں نا، 3 ضروری چیزیں ہیں نا. تو جب 3 ضروری چیزیں اپنی اسی حدود میں کام کر رہی ہوں تو تب ملک ترقی کرتے ہیں. خان صاحب یہی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم خان صاحب کی اسی نظریے کے ساتھ ہیں. اگر وہ یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم ملک دشمن ناصر ہیں، ہم فوج دشمن ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم اپنے فوجیوں سے اسی طرح سے پیار کرتے ہیں. جو ٹرین کے حادثے میں جو شہداء ہوئے، جو بھی ہوئے، جتنے بھی تھے، ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم کسی بھی دہشت گرد تنظیم کی ہم مذمت کرتے ہیں. دہشت گرد تنظیم، ہم یہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد تنظیمیں پاکستان میں کیوں داخل ہوئی ہیں، ان کو داخل ہونے نہیں دینا چاہیے تھا. یہ میں بات کرتی ہوں، یہ میں اپنے طرف سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، میں یہ بات کرتی ہوں کہ آپ پاکستان کی حفاظت کی ذمہ آپ کے ہے، ہمارا ہے آپ کو ساتھ دینا. آپ جہاں پہ بھی بات کریں گے پاکستان کی حفاظت کے لیے آپ ہمیں سامنے پائیں گے. ہم اپنے ہر ادارے کے ساتھ ہیں، ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں، ہم اپنی حفاظت کرنے والے اداروں کے ساتھ ہیں. ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، اور ہم بھی ان سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم سے پیار کریں.
اچھا آنٹی، لوگ بڑے سوال کر رہے ہیں کہ ٹویٹر پہ آج کل آپ بڑی ایکٹیو ہیں، ٹویٹر بھی آپ کو چلانا آتا ہے، آپ خود ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہیں، خود سب کچھ کر رہی ہیں، کیسے کر رہی ہیں؟ آپ کو ٹویٹر چلانا آتا ہے، سب کچھ آتا ہے؟ بالکل، مجھے نا یہ میں بھی خان صاحب کی مرید ہی ہوں، تو میں باتیں کرتی تھی تو مجھے کہتے ہیں مما آپ پڑھی لکھی ہیں تو آپ ٹویٹر کیوں نہیں؟ اسی نے مجھے اکاؤنٹ بنا کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میری ایج کے لوگ جو ہے نا ذرا وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے ذرا دور ہے، مگر یہ اب ضرورت بن گئی ہے نا، تو سارے اس کو کہتے ہیں اپنے ماں کے اکاؤنٹ سے آ گئے، اپنے ماں کے اکاؤنٹ سے آ گئے، تو بڑا ٹاؤٹ ہے۔ چلو یہ دو چیزیں ہٹی ہیں نا، ایک تو شکریہ کہ حیدر سے یہ لیبل ہٹ گیا کہ وہ ٹاؤٹ ہے، دوسرا اب یہ پتہ چل گیا کہ میں اپنا اکاؤنٹ خود چلا رہی ہوں۔ پوری فیملی عمران خان کی دیوانی ہے، یا گھر میں کوئی نون لیگ کا ہے، پیپلز پارٹی کا، یہ سارے پی ٹی آئی کے ہیں؟ بات سنے، خاندان میں پہلے کچھ تھے پٹواری، تو بس جب بندے کو شعور آ جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے اور اس کو نظریے کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب اور دوسری بات یہ لوگ سوچتے ہیں، اچھا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ کرش ہے نا، میں نے کہا یادر یہ کرش کیا ہوتا ہے؟ یہ تو کیا چیز ہے نا، کیونکہ یہ ہم تو اس ایج سے دور ہے نا، اور یہ چیزیں تو یہ پہلے کی چیزیں تو ہنستا ہے حیدر سے آگے سے۔ تو میں نے کہا حیدر اگر میں سوچوں خان صاحب کے لیے تو میں ان کو اب کبھی اپنا بھائی محسوس کرتی ہوں، کبھی اپنا باپ محسوس کرتی ہوں، کبھی اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی ہوں۔ تو یہ ہمارا یہ خان صاحب ایک لیڈر ہے ہمارے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، اور یہ بہت ضروری ہے خان صاحب پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے۔ اور یہ فرد واحد کی محبت نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ خان صاحب ہے تو یہ کوئی خان صاحب ہے کو مار دے، ایسی بات نہیں ہے۔ خان صاحب کو جو نظریہ ہے، تو جب رجیم چینج ہوئی تھی نا تو بہت سے لوگ خفا تھے، مگر میں نے کہا چلو یہ حیدر یہ لوگ آئے ہیں شاید پاکستان کے لیے اچھا ہو جائے، میری یہ سوچ تھی، شاید پاکستان ترقی کرے۔ میرے جیسی بہت سے لوگوں کی سوچ ہوگی کہ شاید یہ مہنگائی ختم ہو جائے، شاید یہ پاکستان کی غربت ختم ہو جائے۔ میں نے کہا چلو خان صاحب کی بہت سی چیز پالیسیوں سے اختلاف ہمیں بھی اختلاف تھا، اور آپ یقین کریں حیدر کے پرانے ٹویٹ نکال کے لوگ لگاتے ہیں کہ تو خان صاحب سے وہ نفرت نہیں کرتا، وہ حق اور سچ کے ساتھ چلنے والا بندہ ہے نا۔ وہ اب بھی کہتا تھا اگر خان صاحب باہر آ کے جو لیڈرشپ ہے نا، یہ لیڈرشپ ان کو سوچنا چاہیے، یہ میں آپ کو بتاؤں، ان کو میں کہتی ہوں ان کو سوچنا چاہیے، ان کا مستقبل خان صاحب کے ساتھ ہے۔ وہ اگر یہ سوچتے ہیں نا کہ مائنس عمران کر کے وہ کچھ بن سکتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مائنس عمران وہ سوچ کے اگر کہتے ہیں کہ چلو جی ہم ایسا کریں گے خان صاحب نہیں ہوں گے، تو وہ یہ سوچے کہ آج وہ اگر میری علم آپا سے یہ والی بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ لیڈرشپ نہیں ہے، وہ نمائندے ہیں ہمارے، وہ خان صاحب کے منتخب کردہ نمائندے ہیں، جب یہ نمائندے ہٹ جائیں گے تو نئے آ جائیں گے۔ آنٹی یہ بتائیں، آپ نے اتنی ایج گزاری ہے، اس سے پہلے بھی کبھی دیکھا تھا کہ خواتین اتنی سیاست میں ایکٹیو تھی کہ کسی لیڈر کے لیے اتنا محبت کا اظہار کرتی تھی، یا ابھی عمران خان کی محبت میں ہم نے دیکھا ہے کہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں احتجاج میں بھی نکلتی ہیں اور باقاعدہ اظہار کرتی ہیں کہ پاکستان کے لیے عمران خان ہی بہتر ہے؟ یہ اگر عمران خان کی محبت کی نہیں، یہ پاکستان کی، جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں نا وہ عمران خان سے پیار کرتے ہیں، وہ اس نظریے سے پیار کرتے ہیں جو خان کا نظریہ ہے، وہ ہم سب کا نظریہ ہے۔ خان صاحب نے جب ابھی جو اپنا خط لکھا تھا خلا خط، اس میں انہوں نے کہا تھا یہ ملک بھی میرا اور فوج بھی میری، تو خان صاحب کو بہت سارے لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ خان صاحب ابھی بھی یہ سوچتے ہیں کہ ملک کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، ملک بھی میرا، فوج بھی میری، اور پاکستان میرا گھر ہے، اپنا گھر چھوڑ کر کون جاتا ہے؟ یہ بات جو میں حیدر کو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے اس کو باہر بھیج تو یہ کرو، وہ کہتا ہے کہ کیوں؟ خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ پاکستان میرا گھر ہے اور اپنا گھر چھوڑ کر کون جاتا ہے؟ تو یہ بات ہے کہ جب پاکستان میں آپ کی عزت نہیں کریں گے تو باہر والے کیسے عزت کریں؟ ہر احتجاج میں جاتا ہے حیدر کے ساتھ، آپ بھی جاتی ہیں، میں نے دیکھا انکل بھی ہوتے ہیں، تو ہر جگہ جاتے ہیں۔ ہر جگہ ہم تینوں جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پلے کارڈ بنانے والا، یہ عید کارڈ انہوں نے بنایا خان صاحب کے لیے، تو عید کارڈ تیار ہو رہا ہے خان؟ یہ انہوں نے تیار کیا ہے، یہ ابھی سے ہم نہیں ہے، 2014 کے دھرنے سے ہیں۔ دوسری یہ بات ہے کہ ہمیں عہدوں کی لالچ نہیں ہے نا، اور یہ ہمیں اس طرح سے یہ ابھی جو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم لوگ آ گیا ہے۔ 2014 کے دھرنے میں 126 دن ہم لوگ جاتے رہے، روزانہ جاتے تھے، سارے پولیس والے ہمیں جانتے تھے، سارے جانتے تھے، جا کے میں پیچھے بیٹھ جاتی، تب حیدر ذرا یہ ٹویٹر نہیں تھا کہ ہم اس پہ ڈالتے یا کچھ کرتے، تو ہمیں یہ بھی نہیں تھا کہ یہ ذہن میں ہی نہیں آیا کہ کبھی اسٹیج پہ چلے جائیں، سمجھے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں اسٹیج پہ چلے جائیں، اندلیب عباس، یہ عظمیٰ کاردار، یہ ساری، یہ فوزیہ قصوری پہلے تھی، میں G62 میں رہتی تھی، یہ سارے ہمارے پاس آئے، میرے گھر انہوں نے میٹنگ کی ہے، تو مجھے کہتی ہیں آپ بھی آ جائیں، کیونکہ تب میرے بچے چھوٹے تھے اور سیاست والی چیز تو سوچی ہی کچھ نہیں ہے۔ سیاست ہم یہی سوچ رہے تھے، ایک بات تھی کہ بندہ جب پڑھ جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے، میں یہ سوچتی تھی پاکستان میں اتنی معدنیات ہے، پاکستان میں چیزیں، پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ یہ چیز میرے ذہن میں آتی تھی کہ پاکستان میں اتنی چیزیں ہونے کے باوجود، آپ بھی یہ سوچتی ہوں گی نا کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ ہمارے پاس تو سب چیزیں موجود ہیں، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہے۔ یہ چیز ہمیں خان صاحب نے بتائی کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا، کیونکہ باریاں لگی ہوئی تھی،
اور یہ ایک ہی باری ختم ہوتی تھی دوسرے آ جاتے تھے، ایک ہی باری ختم ہوتی تھی دوسرے آ جاتے. آپ کو لگتا ہے کہ لیڈرشپ عید کے بعد کوئی احتجاج کرے گی عمران خان کی رہائی کے لیے؟ اگر لیڈرشپ احتجاج کرے گی تو یہ اپنے لیے کرے گی، یہ میں آپ کو بتاؤں. یہ ان کی بھی جنگ ہے. وہ اگر آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کتنے سال اور کر لیں گے، 1 سال اور گزاریں گے. جس طرح سے لہر اٹھ رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ 6 ماہ بھی ہو رہی رہ سکے. تو عوام تو تیار ہے، عوام تیار ہے. اگر یہ لیڈرشپ احتجاج نہیں کرے گی تو سیکنڈ لیڈرشپ آ جائے گی. حیدر جیسے بہت سے جوان ہیں جو احتجاج کے لیے تیار ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نوجوانوں کے ہاتھ چلی جائے گی لیڈرشپ پر. بالکل. ان کو اب ان کو سیاست کرنی آتی ہے تو سیاست کرنی آتی ہے تو سیاست کے اصول بھی اپنا. سوشل میڈیا سے لیڈرشپ کہیں نہ کہیں گھبراتی بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سوال کرتے ہیں سوشل میڈیا کے لوگ. ہاں، سوال تو کرنا چاہیے نا، سوال کرنا ہر ایک کا حق ہے. سوال تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم ہر چیز سے ہم سب سے سوال کرتے ہیں نا، ہم اداروں سے بھی سوال کر لیتے ہیں. تو مگر وہ کہتے ہیں اپنی اوقات میں رہ کے بات کرو. ہاں، تو مگر سوال ہم کرتے ہیں کیونکہ ہمارا لیڈرشپ کبھی کہتی تھی یہ سوشل میڈیا ہماری طاقت ہے، اب اس سے خوف بھی ان کو بڑا آتا ہے. کیونکہ اس لیے خوف آتا ہے کہ لیڈرشپ تو انہیں پہ ساری پڑ گئی ہے باری. اور یہ 26 نومبر کے بعد ہوئی ہے یہ ساری جو تبدیلی آئی ہے نا. میں خود ایسی ہوں. میں جب گنڈا پور صاحب کا تھا تو میں خود تھوڑی سی گرفتار ہوئی تھی، تو میرے دل میں تھا کہ شاید وہ نہ جاتے واپس، جو بھی صورتحال تھی. تو ہم جنگ جیتی ہوئی تھی، تو ہماری جنگ جو ہے ان کی وجہ سے ہاری گئی. جب خان صاحب نے کہا کہ مجھے ان پہ اعتبار ہے، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ہمیں بھی ان پہ اعتبار ہے. صحیح ہے نا. اب پھر خان صاحب کہیں گے ہمیں ان پہ اعتبار ہے، خان صاحب اپنے اسی گھوڑے کو آگے لگائیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہی چلیں گے. انکل سے بھی گفتگو کرتے ہیں. انکل نے جو ہے یہ عید کارڈ کچھ بنایا ہوا ہے، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائی، یہ خان کے لیے جو ہے کوئی عید مبارک جو ہے وش کیا ہوا ہے. تو یہ ان کو انکل سے پوچھتے ہیں کہ انکل یہ کیسے اڈیالہ جیل میں جائے گا، یہ اس کا کیا کریں گے، کس کے حوالے کریں گے یہ عید کا جو آپ نے خان کی وش کے لیے بنایا ہے؟ یہ عمران خان کی محبت ہے، اور میں خان صاحب کے لیے پہلے بھی بہت ڈسپلے کارڈ بنائے ہیں، بیٹ بنائے ہیں، یہ کافی چیزیں بناتا ہے، 20 سے 14 بھی بناتا. یہ میں نے عید کے دوسرے دن انشاءاللہ تعالیٰ اڈیالہ جیل کے باہر جائیں گے، وہاں پہ یہ ڈسپلے کریں گے. ہماری طرف سے عمران خان کو عید مبارک ہوگی، وہ انشاءاللہ یہ اس طریقے سے اظہار کریں گے. انکل اس عمر میں اتنا عشق کیوں عمران خان سے؟ عمران خان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اگر بات کرتے ہیں اس عمر سے، میں بتا دوں کہ میں ریٹائر سرکاری ہوں. میرے پاس انشاءاللہ 91 میں خان صاحب اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں آتے تھے. یہ شوکت خان کو لبرٹی ہے، وہاں پہ یہ آتے تھے، وہاں پہ ان سے ملاقات ہوتی تھی. 1996 میں نے خان صاحب کی پہلی میٹنگ بھی اٹینڈ کی ہوئی ہے جو بلیو ایریا میں ہوئی تھی. اور میں اس وقت کیونکہ سرکاری ملازم تھا میں حصہ نہیں لے سکتا. جب ریٹائرڈ ہوا اس کے بعد بھی 2 سال پورے، تو اس کے بعد پھر میں سیاست میں آیا ہوں. جی تب سے خان کے دیوانے آپ؟ بالکل جی، پکے دیوانے ہیں، پوری فیملی ہماری دیوانے ہیں. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے رہیں گے. آخر میں جو ہے حیدر کی والدہ سے پوچھیں گے آنٹی پھر ڈٹی ہوئی ہیں، آپ پریشان نہیں ہیں؟ نہیں، کیوں پریشان ہو؟ جب بندہ حق سچ کے ساتھ راستے پہ چلتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حق سچ پہ چلنے والے بہت کم ہوتے ہیں نا، تو اس کے لیے تو حیدر کو روکیں گی بھی نہیں؟ کبھی نہیں روکوں گی. جاتے ہوئے مجھے حیدر کہہ کے گیا کہ ماما میں خان کے سب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوں اور آپ نے بھی ڈٹ کے کھڑا ہے. میں نے کہا میں ساری رات اس کے لیے صرف یہی ماں ہے نا کہیں پریشان بھی. میں ساری رات میں نے ایک بات سوچی ہے کہ جو گولی میرے نام کی ہے، میرے بیٹے کے نام کی ہے، وہ کوئی اور نہیں کھا سکتا. ٹھیک ہے، جس اللہ نے زندگی دی ہے وہی موت دیتا ہے، کسی بندے کا اختیار نہیں ہے. ہاں سختیاں کر سکتے ہیں. آپ یقین کریں ساری رات میں جاگتی رہی ہوں، اس کے لیے دعا کرتی رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو کمزور نہ پڑنے دینا. سحری افطاری بھی ہے، سحری افطاری میں یاد آتا ہے حیدر؟ بالکل مجھے بہت یاد آتا ہے. میں وہ پہلی کھجور میرے منہ میں ڈالتا ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں، حیدر مجھ سے ایسے پیار کرتا ہے جیسے کوئی لڑکیاں اپنے ماں سے پیار کرتی ہے نا، ایسے اس کا پیار ہے لڑکیوں. وہ کھجور لے کے بیٹھ جاتا ہے. میں افطاری نہیں کر سک رہی تھی اس کے بغیر، تو پہلے کھجور میرے منہ میں ڈالتا ہے. وہ جلدی کرے نا، آپ روزہ کھولے گی میں تب کھولوں گا. تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنی ماں کو لے کے پھرتا ہے. ہم دونوں آپس میں دوستوں کی طرح ہے، میں آپ کو بتاؤں. اور اس رات وہ لیڈرشپ کے سلوک کی وجہ سے بہت افسردہ تھا. جب وہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے پھر وہ تنقید کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ کدھر سے نکالے اپنی جو دل کی بات ہے نا. مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر عید کے بعد کچھ نہ ہوا نا تو خان صاحب کو بھول جائیں. میری اس دن اس کی لڑائی ہوئی. میں نے کہا ایسی باتیں مت کرو، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہوگا. کہتے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی نا، جیسے آپ سوچ رہے ہو نا آواز نہیں اٹھ رہی، آپ بلا کے ان سے یہی پوچھتے ہو نا آواز کیوں نہیں اٹھ رہی. تو میں کہتی ہوں کہ جس طرح سے نون والے ہیں، نون والے کو دیکھو وہ ان کو کس طرح سے ہیں اور ان کو پتہ ہے وہ کس طریقے سے ہیں، مگر ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں. پی ٹی آئی والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں تو اللہ نے اتنی عزت دے کے لائے ہیں ادھر لوگ، ہم تو ان سے بہت عزت کرتے ہیں.
جی آنٹی کی آپ نے گفتگو سنی اور حیدر نے کمرے میں جو ہے عمران خان کی مختلف تصاویر لگائی ہوئی ہیں، اپنی تصاویر لگائی ہوئی ہیں، تو خود اپنے ساتھ جو ہے بنائی ہوئی ہیں. تو والدہ کا کہنا ہے کہ حیدر جاتے ہوئے مجھے یہ کہہ کے گیا تھا کہ میں جیسے عمران خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہیں تو ویسے ہی میں بھی ڈٹ کے کھڑا ہوں اور آپ نے بھی ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے. تو آج ان کی ملاقات بھی ہوگی، امید ہے جلد جو ہے ان کی ضمانت بھی ہو جائے گی. اور جو ہے حیدر کے ساتھ ساتھ والدہ بھی جن کے جو بلند حوصلوں کے ساتھ کھڑی ہیں، اور لیڈرشپ سے ایک ہی شکوہ ہے کہ احتجاج اگر کریں گے تو وہ اپنے لیے کریں گے کہ عمران خان کی رہائی ممکن ہے کہ جلد ہو جائے، لیکن لیڈرشپ سے شکوہ بھی کہیں نہ کہیں ضرور ہے کہ احتجاج بہت ڈیلے ہو رہا ہے. اگر اب بھی لیڈرشپ نہ جاگی تو یقیناً حیدر جیسے اور بہت سارے سوشل میڈیا واریئرز ہیں جو پی ٹی آئی کا پیغام گھر گھر لے کر جا بھی رہے ہیں اور عمران خان کی رہائی کے لیے آواز بھی اٹھا رہے ہیں، تو یقیناً پھر قیادت ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.